بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے. اب توجہ فرمائیں، مسلمان تھے مدینہ میں اور منافقین تھے. اب یہ منافقین ظاہر بات ہے عمریں ان کے ساتھ گزری ہوئی ان کی مسلمانوں کی، تو وہ جو پرانی دوستی اور تعلقات ہے وہ کبھی غالب آ جاتے تھے، اور یہ غالب آ جانا ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے. ایمان کے بعد ایمان ہی غالب رہنا چاہیے، ایمان کے تقاضے ہی غالب رہنے چاہیے. زمانہ جاہلیت کی دوستیاں ایمان کو متاثر کر جائے، دین کے حکم کو متاثر کر جائے، یہ ٹھیک نہیں. تو ہوا یہ کہ ایک گروہ ایسا تھا کہ جو مکہ سے آئے اسلام قبول کر کے، لیکن ان کا زیادہ دل نہیں لگا، یا ان کو آب و ہوا ایٹماسفیئر پسند نہیں آیا، کلائمیٹ یا ویدر پسند نہیں آیا، مدینہ کا مسئلہ، ٹھیک ہے. پھر آخر وہ واپس چلے گئے مکہ، اور جب واپس چلے گئے تو وہاں پہ جا کے دوبارہ شرک کا اظہار کر دیا. اب ادھر جب آتے تھے تو مسلمان کہتے مسلمان، ادھر جاتے تھے شرک اور کفر کا اظہار کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس قسم کے منافقوں کے بارے میں تمہیں اے مسلمانوں کیا ہو گیا، تم دو گروپ بن گئے، اپنے اندر اختلاف کر رہے ہو. ہوا یہ کہ یہ مشرکین مکہ کا سامان لے کر آ رہے تھے، ان سے سامنا ہونا تھا، ان سے جنگ ہونی تھی. تو وہ لوگ جن کے دل ان کے بارے میں نرم تھے یہ کہہ رہے تھے کہ ان سے نہیں، ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی، اور جو مومن تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں، جو حکم دیا جائے گا وہ کرنا ہے. اب یہ زمانہ جنگ ہے، اسلام اور کفر کی آپس میں کیا ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے، حالات سخت ہیں. اب ان سخت حالات میں کچھ لوگ مسلمانوں میں سے ان کے لیے نرم دلی کا اظہار کر رہے تھے. اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، انہوں نے وہ جسے کہتے ہیں ڈبل گیم، ادھر آتے تھے، ادھر سے رپورٹیں لی، جاسوسی کی، جا کے ان کو جا کے بتا دیا. تو اللہ ان سے کہہ رہے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ بن گئے، اپنی طاقت بانٹ رہے ہو تم. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں اوندھا کر دیا ہے، ان منافقوں کو. یعنی حالانکہ آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، لیکن اتنے بدعمل اندر سے کفر انہوں نے ختم نہیں کیا تھا، خراب ہو گئے. ان کی اپنی بدعمالی اور یہ منافقت اور رپورٹنگ کرنا کفار کو مسلمانوں کی، اس کے سبب سے اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا. یعنی وہ سیدھے نہیں چلتے، الٹے چلتے ہیں مثلا. تو تم کیوں ان کے بارے میں دو گروہ بن گئے، آپس میں اختلاف کر رہے. توجہ فرمائیں، اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اسے ہدایت کرو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا؟ یہ پھر وہی بات ہے، اللہ زبردستی نہیں کرتا، کوئی ہدایت چاہ رہا اللہ گمراہ کر. اللہ نے گمراہ کر دی، کیا مطلب؟ یعنی ان کے اندر جو بیماری ہے جس کا نتیجہ گمراہی ہے، یہ وہ ٹھیک نہیں کر رہے، یہ بڑی چالاکیاں لگا رہے ہیں، اور ان کی اس صفت کے ساتھ تم ان کو ہدایت کرنا چاہ رہے ہو. ہدایت تم نہیں کر سکتے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی خدا کے قانون کے مطابق جس کی حرکتوں کا نتیجہ گمراہی ہے، تم اس کو ہدایت کرنا چاہ رہے ہو، نہیں ہو. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، تم اس کو ہدایت کرنا چاہتے ہو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کبھی بھی راستہ نہیں پاؤ گے ہدایت کا. کیا مطلب؟ وہ اپنے آپ کو بدل دے. اگر وہ اس راستے پہ چل رہا ہے، وہ روش بنائی ہوئی ہے اس نے کہ جس کے نتیجے میں خدا نے گمراہی جس کا نتیجہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس کا نتیجہ گمراہی ہے. اگر یہ اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ اس راستے پہ چل رہا ہے خدا کے قانون کے مطابق یہ گمراہ ہے، تو جس کو خدا گمراہ کر دے تو اس کے لیے کبھی راستہ نہیں پائے. یہ خدا گمراہ کر دے سے یہ معنی ہرگز نہیں اللہ گمراہ کرتا ہے زبردست. انسان اپنے اختیار سے اس راستے پہ چل پڑتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا کہ یہ گمراہی ہے، پھر وہ نہیں بدل.
اسے کوئی نہیں بدل سکتا، حتیٰ کہ رسول اللہ بھی نہیں بدل سکتے۔ قرآن نے کہا اے رسول آپ جسے چاہے ہدایت نہیں کر سکتے، جسے اللہ چاہتا ہے اس کی ہدایت ہوتی ہے، یعنی ہدایت اس کو ملے گی جو اس راستے سے آئے گا جو خدا نے مقرر کیے، اور وہ یہ کہ ہر درمی چھوڑ، چلاکیاں لگانا چھوڑ دے، نفس پرستی چھوڑ دے، تو میرے پیغام کو دیکھ تیرا دل سے قبول کرے، خود قبول کر کے آ جا، پھر خدا اگلی مشکلات کو تیرے لیے آسان کرنے کا راستہ بناتا چلا جائے گا، تجھے اور توفیقات دیتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، اور اللہ نے جبکہ اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو اوندا کر دیا ہے، الٹا کر دیا۔ کیا تم لوگ اللہ کے گمراہ کردہ کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ حالانکہ جسے اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کبھی کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ اگلی آیت، اللہ العلی العظیم۔